نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. پارہ نمبر 23 رکو نمبر 10 سورہ صاد کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کے پہلے رکو کی تلاوت سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. صاد قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے. لیکن جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ غرور اور ضد میں مبتلا ہیں. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ضد کا ایک موقف اختیار کر لیا ہے اور اب غرور اور جھوٹیاں کی وجہ سے اس پر اڑے ہوئے ہیں. کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا تو عذاب الہی کے وقت وہ سیکھنے چلانے لگے، حالانکہ تب خلاصی کا وقت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے قاعدے اور قانون کے مطابق جب کسی شخص کے موت کے آثار ظاہر ہونے کے بعد اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یا اسی طرح جب کسی قوم پر عذاب کے آثار ظاہر ہو جائے تو اس وقت ان لوگوں کی اجتماعی توبہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی.
تو اس قوم سے پوری انسانی تاریخ میں استثنا صرف قوم یونس کو حاصل ہوا، جس کا ذکر ہم سورہ یونس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے کہ کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور وہ عذاب الہی کے وقت چیخنے چلانے لگی، حالانکہ وہ خلاصی کا وقت نہیں تھا۔ اور انہیں بڑا تعجب ہوا ہے کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، کذاب ہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ یہ جھوٹا ہے۔ کیا اس نے تمام معبودوں کو بس ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ شرک بہت زیادہ تھا، خانہ کعبہ میں ہی 365 بت رکھے ہوئے تھے، تو ان کے لیے ایک بہت ہی عجیب بات تھی کہ انسان معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک رب کی بندگی کی جائے۔ اور کوئی چل پڑے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلو جاؤ اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض پوشیدہ ہے۔ تو یہ آیت لفظی تصویر کشی کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد مکہ کے مخصوص ماحول میں ایک مجمع کا نقشہ نگاہوں کے سامنے پھرنے لگتا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں۔ مجمع میں عام لوگوں کے ساتھ قریش کے جڑ سردار بھی موجود ہیں، اور سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے بعد ان کے سردار یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑتے ہیں کہ چلو چلو یہاں سے، تم لوگ کہاں کھڑے ہو اور کس کی باتیں سن رہے ہو؟ کیا ان کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ چھوڑو ان کی باتوں کو اور جاؤ اپنا کام کرو۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں بیان کیا ہے۔ ما سمعنا بهذا في ملتی آخرہ، اور ہم نے ایسی کوئی بات پچھلے دین میں تو سنی ہی نہیں، آخر ہمارا بھی تو ایک دین ہے جو ہم نے ورثے میں پایا ہے، اور ہمارے باپ دادا کی روایات ہیں جو نسل در نسل ہم تک پہنچ رہی ہیں، لیکن ہم نے ایسی بات اس سے پہلے نہ تو اپنے باپ دادا کے دین میں سنی اور نہ ہی پرانی روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے مگر صرف ایک گھڑی ہوئی چیز۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اسی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے ذکر ہمارے درمیان، یعنی ہم میں سے کیا واحد یہ ایک ہی شخص ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے بڑے بڑے سرداروں اور سرمایہ داروں سے کوئی اعلیٰ شخصیت نظر نہیں آئی؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے میری عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے میرے کسی عذاب کی مار نہیں چکھی، اس لیے میرے اس کلام کے بارے میں شک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئندہ خزائن رحمت ربی، کیا ان کے پاس اختیار ہے آپ کی رحمت کے خزانے کے، جو بہت زبردست عطا کرنے والا ہے؟ یعنی کہ اللہ نے رحمت کے خزانوں کا اختیار ان لوگوں کو دیا ہے جو اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا اللہ ان لوگوں سے پوچھنے کا مکلف تھا کہ میں نبوت اور رسالت کے منصب پر کس کو فائز کروں؟ ام لہم ملک السماوات والارض، اور کیا ان کے پاس ہی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب اسی کی؟ تو چاہیے کہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر آسمان پر، یعنی اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو اپنے تمام تر وسائل بروئے کار ڈال کر آسمان پر چڑھ جاؤ اور رب العالمین کی رحمت کے خزانوں اور اس کے اقتدار اختیار میں تصرف کر کے دکھاؤ۔ یہ بھی ایک لشکر ہے پہلے ہلاک کیے گئے لشکروں میں سے جو اب یہاں ہلاک ہوگا۔ تو اب اگلی آیات میں قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب علیہ فرعون کی عبرتناک انجام کا ذکر ہے، یعنی کہ جو پہلی قوم کی روش پہ چلنے کے بعد ہلاک ہو گئی، اسی طرح غریبوں نے بھی وہی روش اختیار کی، تو یہ بھی یقیناً ہلاکت کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، اور ہلاکت ان کے اوپر وارد ہو کر ہی رہے گی۔ كذبت قبل قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اور ان سے پہلے جھٹلایا تھا قوم نوح نے، عاد نے اور میخوال فرعون نے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون جب اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر سفر کرتا تھا تو گھوڑوں اور خچروں کی ایک کثیر تعداد کو صرف خیموں کے کھوٹے اٹھانے کے لیے مختص کیا جاتا تھا، اس لیے اسے فرعون ذو الاوتاد بھی کہتے ہیں۔ اس میں کثرت الفاظ کی طرف ایک خاص اشارہ ہے۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولئك الاحزاب، اور قوم سمود، قوم لوط اور بن والوں یعنی قوم شعیب نے، یہ ہیں وہ ہلاک ہونے والے لشکر، یعنی یہ وہ تمام اقوام ہیں جو اس سے پہلے اللہ کے رسولوں کو جھٹلا کر ہلاک ہو چکی ہیں، اور ان سب نے ہی رسولوں کی تکذیب کی، تو وہ میری سزا کے مستحق ہو گئے۔ وما ينزل هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ بھی منتظر ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کے جس میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ تو ماضی کے اقوام پر اللہ کا عذاب مسلسل تیز آواز اور چنگھاڑ کی صورت میں آیا، تو اب اگرچہ مشرکین مکہ اپنی ہر گرمی پر اسی طرح قائم رہے تو ایسا ہی کوئی عذاب ان پر بھی آ سکتا ہے۔ وقال ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارا حساب تو ہمیں جلدی دے دے یوم حساب سے پہلے۔
تو یہ بات مشرکین مکہ استہزاء کے طور پر کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈراتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، پھر ہمارا ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، اس کے بعد ہمیں سزا دی جائے گی، تو اے ہمارے پروردگار اس کے لیے یوم حساب تک کا انتظار کیوں؟ یہ کام ابھی کیوں نہ ہو جائے؟ اس لیے کہ بہتر ہوگا کہ تم ہمارا حساب کتاب ابھی کر لے اور ہمارا چٹھا جسے بیلنس شیٹ کہا جاتا ہے ابھی اسی زندگی میں ہمارے ہاتھ میں تھما دے۔ تو یہ استہزا تھا، یہ مذاق تھا جو وہ اللہ کے رسول کے سامنے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبر علامہ یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داؤد کا جو بہت قوت والا تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، اور ہم نے تو اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور پرندے بھی جو جمع کر دیے جاتے تھے یہ سب کے سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، پہاڑ، پرندے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور یہ کہ پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے اور پھر داؤد علیہ السلام ان سب کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور اس طرح وہ سب حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ملا کر اللہ کے حمد کے ترانے گاتے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے اس کی حکومت کو بہت مضبوط کیا تھا، ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت، یعنی ایسی واضح فیصلہ کن اور دو ٹوک بات جو تمام مخاطبین اور متعلقین کے لیے موجب اطمینان ہو۔ کم بات میں، مختصر بات میں بات اپنا مفہوم وہ سمجھا دیا کرتے تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ وَإِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا آپ کے پاس خبر آئی جھگڑنے والوں کی؟ یہ ایک مقدمہ تھا جو دو دعویداروں نے فیصلے کے لیے داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جب وہ دیوار بناکر محراب میں داخل ہوئے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام تنہائی میں محو عبادت ہے کہ دو شخص اچانک آپ علیہ السلام کے حجرے میں آ دھمکے۔ اس دخل مولا داؤد ففزع منهم، پس جب داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے خوف زدہ ہوئے۔ یعنی جب تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود دو افراد آپ کی خلوت گاہ میں اچانک در آئے تو یہ انتہائی غیر معمولی واقعہ تھا، چنانچہ آپ کو بجا طور پر تشویش ہوئی کہ نامعلوم یہ لوگ کس نیت سے آئے ہیں۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں۔ خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم دو مخالف فریق ہیں اور ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط، اور آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے اور آپ اسے ٹالیے نہیں، یعنی یہ مقصد ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس کا فوری طور پر فیصلہ کر دیں، آپ اسے کسی اور وقت پر نہ ٹال دیجیے گا۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے، یعنی ہمارے بیانات سن کر آپ ہمیں درست لائحہ عمل اختیار کرنے کی ہدایت دیجیے۔ چنانچہ ان میں سے جو مدعی تھا اس نے اپنا مقدمہ اس طرح پیش کیا، ان هذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو تسع وتسعون نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، یہ اس کے پاس 99 دمبیے ہیں اور ایک میری ہی دمبی ہے۔ اگر ہم اس کی توجیہ تورات کے مطابق کریں جو بنی اسرائیل کی روایات میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مدعی نے کنائی کے انداز میں بات کی اور اصلی کہنا چاہتا تھا کہ میری ہی ایک بیوی ہے جبکہ میرے مخالف کی 99 بیویاں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے، اور ذکر آپ کے آگے اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ ٹھیک سے سنیں یا پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے۔ قرآن نے اس جھگڑے کو واضح طور پر بیان نہیں کیا، اور تراجم میں صرف یہی بات ہے کہ یہ میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میری بھی ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اور یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو اور گفتگو میں اس نے مجھے دبا لیا ہے، یعنی چھپ زمانے کے ذریعے سے میں اس کا قائل ہو گیا ہوں۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً مشترک معاملہ رکھنے والوں میں سے اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ تو قریبی رشتہ داروں کے باہمی اشتراک کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور شریکے والوں میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جس کسی کو جہاں کوئی موقع ملتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے میں نہیں رکتا، وہ حق دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ یقیناً مشترک معاملہ رکھنے والوں میں سے اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے
عامل الصالحات نیک اعمال کیے، وقلیل ما هم، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ وظن داؤد انما فتنا، اور داؤد علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے۔ یعنی تو داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان دو اشخاص کا ان کے پاس آنا اور آپ مقدمہ پیش کرنا اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ نے یہ ساری صورتحال انہیں متنبع کرنے کے لیے پیدا فرمائی۔ فاستغفر ربہ خر راکعا واناب، تو اس نے فوراً اپنے رب سے استغفار کیا اور اس کی حضور جھک کیا اور پوری طرح متوجہ ہو کر۔ تو آیت سجدہ ہے، آیت سجدہ سننے والے اور تلاوت کرنے والے سب کے اوپر سجدہ واجب ہوتا ہے، سب اپنی جگہ پر سجدہ کر لیجیے۔ اس میں رکوع کا ذکر آیا ہے اور رکوع کے لغوی معنی جھکنے کے ہیں، لہٰذا یہاں راکع سے مراد رکوع بھی ہو سکتا ہے اور سجدہ بھی ہو سکتا ہے۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، تو ہم نے اسے معاف کر دیا اور یقیناً ہمارے پاس اس کے لیے مقام قرب اور اچھا انجام ہے، یعنی جب وہ ہمارے پاس لوٹ کر آئے گا تو ہم اسے بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ہم نے کہا ہے داؤد علیہ السلام ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو، ولا تتبع الهوى، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور جو لوگ یقیناً اللہ بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راہ سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، بسبب اس کے کہ وہ بھول گئے یوم حساب کو۔ یعنی اگر حساب کا دن یاد رہا اور آخرت کی زندگی کا یقین دل میں موجود ہے تو انسان راہ راست پر قائم رہتا ہے، لیکن اگر وہ اس دن کو بلا دے تو پھر جو اس کے جی میں آئے وہ کرے، وہ نفس کا غلام بن کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نفس کے شر سے حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو صرف ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، پس ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو بھی فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی کیا ہم اپنے متقی بندوں کو ان فاسقوں اور فاجروں کے برابر کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے بہت ہی بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر وہ تدبر کریں، ولیتذکر، اور اولو الالباب، اور ہوش مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ تو اللہ کی نظر میں جو قرآن سے رجوع کرنے والے ہیں وہ ہوش مند ہیں، اولو الالباب ہیں، اور جو اس قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جاہلوں کی صف سے نکال کر ہوش مند لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، بے شک وہ ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الزافنات الجیاد، اور جب اس کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت عمدہ نسل کے اصیل گھوڑے۔ یعنی کسی دن معائنے کے لیے ایک سپہر آپ علیہ السلام کے سامنے گھوڑوں کے دستے پیش کیے گئے۔ اس مصروفیت میں سلیمان علیہ السلام ایسے مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ بالکل اسی طرح جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے دعا فرمائی تھی، مَلَأَ اللَّهُ بِيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، کہ اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو بہرحال گھوڑوں کی مشغولیت کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر قضا ہو گئی، جس کا آپ کو بے حد افسوس ہوا۔ تو قال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پسند کر لیا مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں۔ تو مال و دولت یعنی گھوڑوں کی محبت مراد ہے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اس قدر مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کے ذکر کو ہی بھول گیا اور اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اپنے حجاب میں، اپنے اوٹ میں۔ ردوا علیہ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو اس نے کہا کہ واپس لو ان کو میرے پاس، تو اب وہ تلوار مارنے ان کی ٹانگوں اور ان کی گردنوں پر۔
یعنی آپ علیہ السلام کو نماز قضا ہونے کا اس قدر افسوس تھا کہ آپ علیہ السلام نے گھوڑوں کو واپس منگایا اور شدید تعصب و مغلوبیت کی کیفیت میں ان کی گردنوں اور ٹانگوں پر تلوار سے وار کرنا شروع کر دیا۔ تو بعض مفسرین نے مذہب سے ہاتھ پھیرنا مراد لے کر آیت کی تعبیر یہ کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دراصل گھوڑوں کی کارکردگی سے خوش ہو کر انہیں واپس منگوایا، اور جب گھوڑے واپس لائے گئے تو آپ ان کی گردن اور ٹانگوں کو پیار سے سہلاتے رہے، یعنی اظہار محبت کے طور پر ان پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ لیکن آیت کے الفاظ کے سیاق و سباق سے یہی مفہوم ثابت ہے کہ آپ نے ان کی گردنیں اور ٹانگوں کو مارنا شروع کر دیا، یعنی تلوار سے ان کے اوپر وار کیے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو اور اس کے تخت پر ہم نے جست ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ اس واقعے کے بارے میں ایک مرفوع حدیث موجود ہے۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے سپہ سالاروں سے غصے کی کیفیت میں کہا کہ تم مت سمجھو کہ میرا اقتدار اور میری طاقت تم لوگوں کے بل پر قائم ہے۔ میں آج رات اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سب سے بیٹے پیدا ہوں گے جو بڑے ہو کر میرے دست و بازو بنیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی تمام ازواج میں سے صرف ایک کو حمل ہوا، اور اس حمل سے بھی ایک ناقص الخلقت بچہ پیدا ہوا جو دائیں نے لا کر آپ کے تخت پر رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بات کہی تھی اس کا شاید دربار میں چرچا بھی ہو گیا تھا، چنانچہ اس موقع پر انہیں سکے بھی اٹھانی پڑی۔ تو یہ اسی چیز کا واقعہ ہے کہ اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان پر، اپنے تخت پر ہم نے جست ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ تو ایسے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوتا ہے، جبکہ عام لوگوں کی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ روایات میں تو یہ بھی ہے کہ اس موقع پر فرشتے نے آپ کو یاد بھی کرایا، مگر جذبات کی کیفیت میں آپ انشاءاللہ کہنے کا اہتمام نہیں کر سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے تو ان کی ہر زوج سے ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی۔ واللہ عالم بالصواب۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو، انک انت الوہاب، یقینا تو ہی سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، جو ہم سورہ نمل میں تفصیل پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ کو جنوں پرندوں اور ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی، اور ایسی حکومت آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، وہ اس کے حکم سے چلتی تھی بہت نرمی سے، جہاں کہیں کام کو پسند کرتے تھے، یعنی ہوا کے چلنے کا رخ متعین کرنا بھی آپ کے اختیار میں تھا۔ ہوا آپ علیہ السلام کی مرضی سے آپ کو اور آپ کے سفینوں کو خشکی اور سمندروں کی مسافتیں طے کراتی تھی۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور سرکش جنات کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا، سب کے سب عمارتیں بنانے والوں اور غوطہ خوروں کو بھی، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جنات کو بھی جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، یعنی کچھ جنات کو تو آپ نے کام پر لگایا ہوتا تھا جبکہ بعد دوسروں کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا جاتا تھا کہ کہیں اچانک ضرورت پڑنے پر ان سے کام لیا جا سکے۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، بس تم چاہو تو لوگوں پر احسان کرو، اپنے پاس روکے رکھو، اس پر کوئی حساب نہیں۔ یعنی ہم نے سلیمان سے کہہ دیا تھا کہ ہم نے جو نعمتیں تمہیں عطا کر رکھی ہیں ان میں سے جو چاہو لوگوں میں تقسیم کرو اور جو چاہو اپنے پاس رکھو، نیز جس کو چاہو دو اور جس کو چاہے نہ دو، اس معاملے میں آپ سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور اس کے لیے ہمارے پاس مقام خلد بھی ہے اور بہت عمدہ ٹھکانا ہے، یعنی جب وہ ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے تو انہیں مقام خلد بہت بلند مراتب اور بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اور ذرا یاد کیجیے ہمارے بندے ایوب کو جب کہ اس نے اس پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور ان کا صبر بہت مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام کسی جلدی مرض میں مبتلا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا سارا جسم مبارک گل گیا تھا، مال و دولت بھی سب جاتا رہا، عائشہ اور اقربا بھی منہ موڑ گئے، اور آل داؤد میں سے کچھ فوت ہو گئے اور کچھ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آخرکار ایک بیوی ساتھ رہ گئی جو اس بیماری سے اکتانے لگی، تو آپ نے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں مذکورہ بارہ دعا کی، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب،
ذرا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ چشمہ جو جاری ہوا ہے ٹھنڈا پانی ہے غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام کی ایڑی مارنے پر زمین سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اس پانی میں اللہ نے آپ کے لیے ایسی شفا رکھ دی کہ اس سے نہانے اور اس کے پینے سے آپ صحت یاب ہو گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ہم نے اسے اور اس کے اہل آئے اور بھی اہل عیال عطا کر دی اور ان کے ساتھ ویسے ہی اہل عیال مزید تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید اولاد سے نوازا اور پچھلے اہل عیال بھی آپ کے پاس واپس آ گئے۔ رحمتم منا و ذکر لأولی الالباب، یہ سب ہماری طرف سے رحمت کا مظہر تھا اور یاد دہانی تھی ہوش مند لوگوں کے لیے۔ وخذ بیدک ضغطا فاضرب به ولا تحنث، اور تم لے لو اپنے ہاتھ میں تلکوں کا ایک مٹھا تو اس سے ایک ضرب لگا دو اور قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہوئے، یہ واقعہ ہے اس قسم کا جس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ آپ کسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہوئے تو آپ علیہ السلام نے غصے میں قسم کھا لی کہ آپ انہیں 100 کوڑے ماریں گے۔ اب جب کہ آپ صحت مند ہو گئے تو آپ فکر مند تھے کہ اب قسم پوری کرنے کی کیا ترکیب کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک طریقہ بتا دیا کہ آپ 100 دن کے لے کر ان کو باندھ کر ایک جھاڑو سا بنا لیں اور ان سے اپنی بیوی کو ایک ضرب لگا دیں، اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اہلیہ کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ انا وجدناہ صابرا، یقیناً ہم نے اسے بہت صابر پایا، نعم العبد، بہت ہی خوب بندہ، انہ اواب، یقیناً ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور تذکرہ کیجیے ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا جو قوت والے اور بصیرت والے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے یعنی آخرت کے گھر کی یاد دہانی کے لیے۔ تو ان لوگوں کی زندگی کا ایک ہی مقصد بیان کیا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر ہی اپنے آخرت کی گھر کی تیاری کریں اور یہاں رہتے ہی اپنے اعمال کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے وہاں پر اپنے گھروں کو سجاتے رہیں۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی جو شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے اور اس کے دین کی دعوت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، ان کا جینا مرنا اس مقصد کے لیے ہوتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مستقیم میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کاموں کے لیے چن لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور اس راستے میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِیلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور ذکر کیجیے اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا، یہ سب بھی بہت عمدہ لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِینَ لَحُسْنَ مآب، یہ ذکر ہے اور متقین لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی لوٹنے کی جگہ ہے۔ جنات عدن مفتحات لهم الابواب، یعنی رہنے والے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے۔ یعنی اہل جنت کے لیے تو جنت کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے، جیسے کسی مہمان کا انتظار کھلے دروازوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی جس مہمان کا باقاعدہ انتظار ہو اس کے لیے یوں نہیں ہوتا کہ پہلے دروازہ بند ہو اس کے آنے پر کھولا جائے۔ چنانچہ میں جنتی مہمانوں کے لیے جنت کے دروازوں کو پہلے سے ہی کھول کر رکھا جائے گا۔ اس کے برعکس اہل جہنم کو ہانک کر جب جہنم کے دروازے کے باہر لایا جائے گا تب دروازوں کو کھولا جائے گا۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح جب کسی قیدی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جیل خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جب کوئی نیا مجرم آتا ہے تو اسے داخل کرنے کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے اور پھر اس کو داخل کر کے بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو پہلے سے موجود ہیں ان کی قید مستقل رہتی ہے، اس میں انہیں کوئی وقفہ نہیں دیا جاتا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اس میں وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے اور طلب کر رہے ہوں گے اس میں میوے بہت سے اور بہت مشروبات بھی۔ وعندہم قاصرات الطرف الاتراب، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی بیویاں نیچی نگاہوں والی، ان کی ہم عمر۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہے ہماری عطا کی ہوئی چیزیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ھذا یعنی متقین کے لیے تو یہ ہے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور یقیناً سرکشوں کے لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے، جہنم۔
یعنی جہنم، یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، فبئس المہاد بس بہت ہی برا بچھونا ہے، بہت ہی برا گہوارہ ہے، ہاذا یہ، فلیذوقوہ حمیم و غساق بس اس کو چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ، استغفر اللہ۔ یعنی جہنم میں لے جا کر اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جگہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اب اس میں رہو اور اس کے عذاب کو برداشت کرو۔ اس میں ان کو کھولتے ہوئے پانی اور زخموں کے خون اور پیپ کا مزہ بھی چکھنا ہوگا۔ گویا انہیں کھانے اور پینے کے لیے ایسی چیزیں دی جائیں گی جن کو انسان کی طبیعت بہت ناگوار محسوس کرتی ہے۔ آدم اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم کے شر سے حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کی کئی دوسری چیزیں بھی، یعنی اسی طرح کی مزید خوفناک، گندی اور بدذائقہ چیزیں بھی اہل جہنم کو کھانے اور پینے کے لیے دی جائیں گی۔ ہاذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھستی چلی آ رہی ہے۔ یعنی جہنم میں پہلے سے موجود لوگ ہر نئے آنے والے گروہ کے بارے میں یوں کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی یہاں انتہائی مصیبت میں ہیں، جگہ بھی تنگ ہے، گرمی اور حبس بھی بہت زیادہ ہے، اوپر سے تم بھی ہمارے اوپر دھسے چلے آ رہی ہو۔ لا مرحبا بہم، اور ان کے لیے کوئی خوش آمدید کہنے والا نہیں، ان کے لیے کوئی کشادگی نہیں۔ انہم سالو النار، اور یہ ہے آگ میں گھسنے والے، آگ میں داخل کیے جانے والے۔ قالوا بل انتم، وہ نئے آنے والے کہیں گے، بل انتم بلکہ نہیں تم بھی ایسے ہی ہو، لا مرحبا بکم، اور تمہارے لیے بھی کوئی مرحبا، کوئی ویلکم، کوئی گریٹنگز، کوئی کشادگی نہیں ہے، کوئی خیر مقدم اور کوئی خوش آمدید نہیں ہے۔ انتم قدمتموہ لنا، اور تم نے ہی اسے ہمارے لیے پہلے بھیجا تھا، اب اس القرار، تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ یہ تم نے ہی ہمارے لیے سامان فراہم کیا تھا، یہ سارا کیا تمہارا ہے، تم ہماری پہلی نسل ہو اور تم نے ہی ہمیں گمراہ کیا، ہمیں غلط عقائد اور برے اعمال سکھائے، برے کرتوتوں کے باعث اور تمہاری پیروی کرنے کے باعث آج ہم یہاں جہنم میں آئے ہیں۔ قالوا وہ کہیں گے، ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، پروردگار جس نے سب کچھ ہمارے لیے آگے بھیجا تو اس کے لیے عذاب کو آگ میں دگنا بڑھا دے۔ یعنی جس نے ہمیں گمراہ کیا اس عذاب تک پہنچنے میں ہمارے لیے بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، وہ کہیں گے کہ کیا بات ہے، یہاں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگ سمجھا کرتے تھے، برے لوگ شمایا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں ہمارے ساتھ کچھ گھٹیا اور کم حیثیت لوگ بھی تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، وہاں ہم انہیں تنگ کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج وہ لوگ یہاں جہنم میں ہی نظر آ رہے، نہ معلوم پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے انہیں خامخواہ ہی ہنسی مذاق بنا لیا تھا، یعنی کیا ہم نے انہیں غلط سمجھا تھا، ہم جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کیا وہ سب بلا وجہ اور بے محل تھا، یعنی وہ اصل میں کیا برے وہ لوگ نہیں تھے۔ اب زاغت عنہم الابصار، یہ ہماری نگاہیں ان سے چوک رہی ہیں، یعنی وہ لوگ ہوئے تو جہنم میں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے۔ تو اہل جہنم کی ساری گفتگو اہل ایمان کے بارے میں ہوگی جو اس وقت جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یقیناً یہ حق ہے اہل جہنم کے مابین جھگڑا۔ یعنی تم لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم ان آیات میں سب کچھ بیان کر رہے ہیں، اس روز اہل جہنم کے درمیان بالکل اسی طرح بحث و تکرار ہوگی۔ قل انما انا منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہی ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے اور ہر چیز پر پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے وہ بہت زبردست اور بہت بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو۔ یعنی دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس بہت بڑی اور فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں، لیکن تم لوگ مسلسل ان سے اعراض کیے جا رہے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، مجھے کچھ علم نہیں کہ ملائے اعلیٰ کے بارے میں جب وہ باہم بحث و تکرار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مضمون انشاءاللہ سورہ زمر کی آخری آیت میں بھی آئے گا۔ فرشتے چونکہ عاقل ہستیاں ہیں، اس لیے تکوینی امور پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی کو کوئی فرشتہ کسی ملک یا قوم کے بارے میں کہتا ہو کہ اب تو لوگوں پر عذاب آ جانا چاہیے
اور اس کے جواب میں کوئی دوسرا کہتا ہو کہ نہیں ہمیں کچھ مہلت دینی چاہیے، آخری فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ لیکن فرشتوں کی یہ گفتگو کسی بھی معاملے پر کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے، اور اس طرح ان کے عالم میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ ملائے اعلیٰ کے بارے میں جب وہ وہاں آپس میں ٹکرا کر رہے ہوتے ہیں، ایوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو بس یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہو جاؤں۔ اس قول ربک للملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشر من طین، کہ میں مٹی کے ذریعے سے ایک بشر کو بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے پوری طرح درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تو یہاں پر روحی میری روح کا لفظ نوٹ کیجیے، اس نقطے کو ذہن نشین کر لیجیے کہ آدم علیہ السلام کا مسجود و ملائک ہونا اس روح ربانی کی بنیاد پر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں پھونکی تھی۔ اس سے قبل نہ تو وہ مسجود ملائک تھے اور نہ ہی کا وہ مقام و مرتبہ تھا جو بعد میں شرف المخلوقات کی حیثیت سے ان کو ملا۔ وہ خاص طور پر اس روح ہی کی وجہ سے ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی روح ان کے اندر پھونک دی تو پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے اکٹھا ہو کر، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا ہے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا، کیا تو عالی مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ میں اس سے بہتر اور برتر ہوں۔ دراصل شیطان کا یہ دعویٰ اس کے مشاہدے کی بنیاد پر تھا۔ اس کے پیش نظر صرف آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تھا، اس کے پیش نظر پھونکی گئی روح کا اسے علم نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی روح اس میں پھونکی تھی۔ تو شیطان نے کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وہ خلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قالا فخرج، پس نکل جا منہا یہاں سے، فإنک رجیم، اب تم مردود ہو گئے ہو، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تم پر میری لعنت رہے گی جزا اور سزا کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا پروردگار مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں یہ مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت طے شدہ ہے، یعنی تمہارے کہنے کے مطابق اس دن تک تمہیں مہلت دے دی گئی ہے جس دن آدم اور اس کی پوری نسل کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قال، شیطان نے کہا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، بس تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے الحق، بس حق یہ ہے، والحق اقول، اور میں تو حق ہی کہتا ہوں۔ اور کیا کہا اللہ نے، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں پھر بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے۔ قل ما سلکم علیہ من اجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یعنی یہ واقعہ سنا کر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں جتلائیں کہ میں تم لوگوں کو یہ غیب کی خبریں سنا رہا ہوں، ازل میں رونما ہونے والے واقعات کی تفصیل سے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، لیکن ذرا یہ بھی تو سوچو کہ میں تم سے اس کے بس کوئی بھی انعام یا معاوضہ طلب نہیں کر رہا۔ وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی اور نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تم ضرور جان لو گے اس کی اصل خبر ایک وقت کے بعد۔ ان لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچ چکا ہے، انہیں خاطر خواہ طور پر یاد دہانی کرا دی گئی
ہر لحاظ سے ان پر حجت تمام ہو گئی۔ اب بہت جلد اس اتمام حجت کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت بعض اقوام کو عروج پر پہنچائے گا اور اس کو ترک کرنے کی وجہ سے بعض کو عالم مذلت میں گرا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو ذکر للعالمین ہے، تمام جانوں کے رب کی طرف سے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ تو جو بھی اس اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لے گا، کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر ہو جائے گی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوگی۔ لیکن جو قرآن کو ترک کر دیں گے وہ ذلت اور رسوائی اور پسپائی کا شکار ہوں گے، اور مسلط اور مسکنت اور پستی ان کے اوپر طاری کر دی جائے گی۔ سورہ زمر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس بندگی کرو اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو اس حکم کے برعکس آج عملی طور پر ہماری زندگی کا نقشہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی بھی ہو رہی ہے، ساتھ ہی طاغوت کی بھی پوجا ہو رہی ہے۔ ایک طرف نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، حج اور عمرے بھی ادا کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف حرام خوری بھی جاری ہے اور سودی کاروبار بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی آلودہ بندگی کو پسند نہیں فرماتا اور نہ ہی اس کو ایسی بندگی کی ضرورت ہے۔ وہ تو اپنے بندوں سے خالص بندگی کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ دین میں پورے کو پورے داخل ہو جاؤ اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کے مطابق ہی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ بس بندگی کرو اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اللہ للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت خالص ہی اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ کے ہاں صرف خالص دین ہی مقبول ہے۔ اللہ کو ہرگز یہ منظور نہیں کہ اس کا کوئی بندہ اس کی بندگی بھی کرے اور اپنی بندگی کا کچھ حصہ دوسروں کے لیے بھی مختص کرے۔ تو یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کرو۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور اللہ کے سوا کسی اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یعنی اصل میں تو ہم اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، جبکہ دوسرے معبودوں کو ہم اللہ تک پہنچنے اس کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہی ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب الکفار، اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا، یعنی اللہ کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ہاں اولاد کا کوئی تصور ہے، وہ اکیلا خالق ہے اور باقی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اس کی مخلوق ہیں، اس کو کسی کو بیٹا یا بیٹا بنانے کی کوئی ضرورت یا حاجت نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، کل کائنات پر چھایا ہوا ہے، تمام مخلوقات پر اس کی حکومت ہے اور وہ سب کو قابو رکھنے والا، سب پر غالب ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ اللہ هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، پھر دوسری جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتار دیے، جن کا ذکر ہم سورہ الانعام میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 143 اور 144 میں۔
ان میں اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ 8 مویشی شامل ہیں جو اس وقت عرب میں عموماً پائے جاتے تھے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں ایک خلق کے بعد دوسری خلق۔ یہاں خلق من بعد خلق سے مراد تخلیق کے مختلف مراحل ہیں جو قرآن میں متعدد بار آئے ہیں کہ پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر مضغۃ مخلقہ، پھر غیر مخلقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتدریج انسان کی تخلیق کی، پھر ظلمات ثلاث، یہ تخلیق ہوئی ہے 3 اندھیروں میں، یعنی ایک پردہ تو پیٹ کی بیرونی دیوار کا، دوسرا پردہ رحم کی موٹی دیوار کا، جبکہ تیسرا پردہ رحم کے اندر کی وہ جھلی ہے جس کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ 3 پردوں کی یہ بات قرآن کریم میں صدیوں پہلے اس وقت جب ایمبرولوجی دریافت بھی نہیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی تھی۔ ذالکم اللہ، وہ ہے اللہ تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی، فانا تصرفون، پھر تم لوگ کہاں سے پھرائے جا رہے ہو، یعنی کہاں سے تم لوگ گمراہ ہو رہے ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اور اگر تم کفر کرتے ہو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تمہاری طرف سے انکار یا کفران نعمت کی صورت میں اس کی سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ولا یرضى لعباده الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے، یعنی اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ اما شاکر و اما کفور، کہ چاہو تو تم شکر ادا کرو یا شاہد کفران نعمت کی روش اختیار کرو، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، مگر یہ جان رکھو کہ اللہ کو اپنے بندوں کی طرف سے کفر کا رویہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا، اور اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو، اس کی حمد و ثنا پڑھتے رہو، اس کی بندگی کی روش اختیار کرتے رہو تو وہ تمہارے سرز عمل کو پسند فرمائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے ہی رب کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا، جو راز تمہارے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے وہ ان سے بھی باخبر ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ ثم اذا قبله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل، پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے تو وہ جس چیز کے لیے پہلے اس کے حضور دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گرد اپنی نعمت کا خول بنا دیتا ہے، اسے اپنی نعمت اڑا دیتا ہے یا اپنی نعمت کے اندر سے لپیٹ دیتا ہے تو سب بھول جاتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ سے گر گرا کر دعائیں مانگنے والا تھا۔ وجعل للہ اندادا، اور وہ اللہ کے مقابل ٹھہرا لیتا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں سے بہرور ہونے کے بعد مانگی ہوئی اپنی دعاؤں کو بھول جانے اور اللہ سے اراض کرنے کو ہی بس نہیں کرتا بلکہ اس کے آگے بڑھ کر اللہ کے مقابل جھوٹے معبود بنانے کی بھی جسارت کرتا ہے۔ لیضل عن سبیلی، تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے کہیے کہ مزے اڑا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑی دیر۔ انک من اصحاب النار، یقیناً تم لوگ آگ والوں میں سے ہو، یعنی کفر کی جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے اس کے ساتھ دنیا کی چند روزہ زندگی میں جو عیش کر سکتے ہو کر لو، اس کے بعد تمہارا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے، بالآخر اسی آگ میں تمہیں جھونک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، بھلا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجود و قیام کرتے ہوئے وہ آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے۔ انما يتذکر اولو الالباب، حقیقت میں نصیحت اور سبق تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یعنی تم لوگ اللہ پر یقین ایمان لائے ہو تو اب تمہیں ہر وقت اللہ کی رضا جوئی کی فکر ہونی چاہیے، لہذا اللہ جو کام کرنے کا حکم دے وہ کرو، جس سے وہ منع کرے اس سے باز رہو۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے
تمام مسلمان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یعنی اگر مکہ میں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربن رہنا ممکن نہیں، یا دنیا کے بھی کسی حصے میں رہتے ہوئے توحید پر کاربن رہنا ممکن نہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا، یہاں سے ہجرت کر جاؤ، کیونکہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اللہ کی، اس کی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں تم لوگوں کو تو اللہ کی فرما برداری کی دعوت دوں اور تم مجھے اس کی پرواہ نہیں، بلکہ سب سے پہلا مطیع اور فرما بردار میں خود ہوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے خود اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ یعنی میں خود بھی تو اللہ کا بندہ ہی ہوں اور اسی حیثیت سے اس کی کلی اطاعت کا پابند ہوں، اسی زمن میں میرے لیے کوئی استثناء نہیں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہوگا۔ دراصل یہ انداز مخالفین کے معاملے کی سنجیدگی کا احساس دلانے کے لیے اختیار فرمایا گیا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز اس طرح کی کسی بھی چیز کا امکان نہیں کیا جا سکتا۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتا ہوں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تم جس کو چاہو عبادت کرو، اس کو پوجو اس کے سوا۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلهم یوم القیامہ، آپ کہہ دیجئے کہ اصل میں خسارے میں رہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن۔ یعنی یہاں پر تو وہ حرام خوری کے ذریعے خود بھی مزے میں ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی عیش و عشرت کا سامان مہیا کر رہے ہیں، لیکن اس روش کو اپنا کر وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوئی بھلائی یا خیر خواہی نہیں کر رہے، بلکہ حقیقت میں وہ خود کو اور ان کو جہنم کا ایندھن بنانے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہی تو کھلا خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوں گے اور تہ بتہ، اور نیچے سے بھی آگ کے پھکے ہوں گے، آگ کی لپٹیں ہوں گی تہ بتہ۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ شے ہے جس سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو بس تم مجھ سے ڈرو، یعنی میری وعیدوں سے ڈر کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے کنارہ کشی اختیار کی، اس طرح کہ اس کی بندگی نہ کی۔ طاغوت کا لفظ قرآن میں متعدد بار آیا ہے، اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں۔ تو اس کے معنی ہیں سرکشی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے رہے، اس طرح کہ اس کی عبادت نہیں کی، وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، لہم البشریٰ، ان کے لیے بشریٰ ہے، فبشر عباد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خوشخبریاں دی گئیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی طرف پیروی کرتے ہیں۔ یعنی یہ دین جس کی طرف اللہ تمہیں بلا رہا ہے اس کے بھی مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ اسلام ہے، اس سے اونچا درجہ ایمان ہے، اور پھر سب سے اونچا درجہ احسان ہے۔ درجہ احسان پر قائم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے واللہ یحب المحسنین کی بشارت سنائی ہے، چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور ہر لمحہ بہتر سے بہتر درجے پر پہنچنے کی فکر کرتے رہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ، فانت تنقذ من فی النار، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ اس کو بچا سکیں گے جو آگ میں ہے؟ یعنی یہ وہ لوگ جو عذاب سے متعلق اللہ کے قانون کی زد میں آ چکے ہیں، اتمام حجت ہونے کے بعد ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہے، وہ گمراہی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ایمان کی طرف ان کی واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ چنانچہ وہ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، اور اس مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس بھیانک انجام سے نہیں بچا سکتے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار رکھتے ہیں، ربہم لہم غرف من فوقہا، ان کے لیے ہوں گے بالا خانوں پر بالا خانے، غرف مبنیہ جو ایک دوسرے کے اوپر چنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں کئی کئی منزلہ رہائش گاہیں عطا فرمائے گا، تجری من تحت الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں؟ ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، پھر اس کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے کھیتی جس کے مختلف رنگ ہیں۔ ثم يهيج فتراه مصفرا، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی۔ ثم يجعله حطاما، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتی ہے۔ یعنی کچھ عرصہ پہلے جس کھیت میں فصل لہلا رہی تھی، اب وہاں خاک اڑ رہی ہے، اور کچھ بھوسے کے کچھ تنکے ہیں جو ادھر ادھر بکھرے نظر آ رہے ہیں۔ انا فی ذلک لذکر لأولی الالباب، یقیناً اس میں یاد دہانی اور سبق ہے ہوش مند لوگوں کے لیے۔ یعنی اگر غور سے دیکھا جائے تو فصل کے اگنے نشوونما پا کر پوری طرح تیار ہونے، پک کر سوکھ جانے، اور پھر کٹ کر چورا چورا ہو جانے میں انسانی زندگی ہی کے وقت مظاہر کا نقشہ نظر آیا ہے۔ جس طرح فصل کے بیچنے پر کسان خوش ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے یہاں بچے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہے۔ پھر وہ بچہ پرورش پا کر جوان ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بالوں میں سفیدی آنے لگتی ہے، جوانی کی طاقت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، خواہ کمزور پڑنے لگتے ہیں، پھر ایک دن اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے، جہاں وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ موسمی فصلوں اور انسانوں کا لائف سائیکل تقریباً ایک سا ہے، دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ فصل کے اگنے سے لے کر کٹنے تک کا وقت جو ہے وہ چند ماہ کا ہے، جبکہ انسانی زندگی میں یہ دورانیہ 50 60 یا اس سے زیادہ کا ہو جاتا ہے۔ بہرحال زندگی کا انداز دونوں جگہ مشترک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو انسان کی غور و فکر کے لیے اتارا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِکْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً اس میں یاد دہانی اور سبق ہے ہوش مند لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے کہ ہم اس کی آیات کو پڑھنے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اسلام کے لیے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ یعنی وہ ایک شخص جسے اندرونی بصیرت حاصل ہے اور اس کا دل ایمان کے نور سے جگمگا رہا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے، یعنی ان کے دل نرمی اور گداز سے محروم ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اب نہ تو ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر کا کوئی ذوق باقی ہے اور نہ ہی اس کی طرف رجوع کرنے کا شوق۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے کتاب کی صورت میں جس کے مضامین وہاں مشابہ ہیں اور بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور اس کی تلاوت سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی متقی لوگ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان پر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، اور پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل، وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یعنی ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر ثبت ہو چکی تو پھر کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے پر روکے گا بدترین عذاب قیامت کے دن۔
یعنی ایک شخص جس کا چہرہ قیامت کے دن بدترین عذاب کی زد میں ہوگا اور آپ کے تھپیڑوں کو اپنے چہروں پر روکنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا، کیا وہ شخص اس کے برابر ہوگا جو جنت النعیم کے مزے لے رہے ہوں گے؟ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہہ دیا جائے گا ان ظالموں سے کہ اب چکھو مزہ اس کا کہ جو تم کمائی کیا کرتے تھے، یعنی انہیں جتلا دیا جائے گا کہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہوں نے آج یہاں آگ کی شکل اختیار کر لی ہے۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، اور ان پر آن دھمکا عذاب وہاں سے جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی۔ تمام احکامات و مسائل کو قرآن میں کھول کھول کر مختلف انداز میں بیان کر دیا گیا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ سبق حاصل کر لیں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلهم يتقون، اور ہم نے اسے بنا دیا قرآن عربی، اس میں کوئی کجی نہیں، شاید کہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں۔ یعنی ہم نے اس قرآن کو فصیح و بلیغ عربی میں اتارا ہے، اس کی زبان بہت سادہ اور سلیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ قمر میں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے، تو ہمارا شرح صدر عطا فرما، اور ہمیں اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس قرآن کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلام لرجل، اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی جس میں بہت سے آپس میں ضد رکھنے والے آقا شریک ہیں، اور ایک وہ شخص جو پورے طور پر ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ یعنی یہ دو غلاموں کی حالت کا تقابل ہے، ایک غلام کے کئی آقا ہیں اور وہ بھی ضدی ہے، مختلف الاغراض اور مختلف مزاج رکھنے والے، اور دوسرا غلام وہ ہے جس کا ایک ہی آقا ہے۔ تو مقام غور یہی کہ اگر چار آپس میں ضد رکھنے والے دونوں آدمیوں نے مل کر ایک غلام خرید رکھا ہے، تو اس غلام کی جان تو ہر وقت مصیبت میں ہی پھنسی رہے گی۔ ایک آقا اسے بیٹھنے کا کہے گا تو دوسرا اٹھنے کا کہے گا، تیسرا کوئی اور فرمائش کرے گا، چوتھا کوئی اور کام بتا دے گا، تو وہ بیچارے ایک کو خوش کرنے کی کوشش میں دوسرے کو ناراض کر بیٹھے گا۔ البتہ ایسے غلام کے لیے اپنے سب آقاؤں کو خوش کرنا کسی طور بھی ممکن نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک اور غلام ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہے، تو اس کے لیے اپنے اس آقا کو خوش کرنا اور مطمئن کرنا بہت ہی آسان ہے۔ تو اب اس مثال کی روشنی میں شرک اور توحید کے معاملے کو دیکھیں تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اگر تم صرف ایک اللہ کے بندے بن کر رہو گے تو سکون اور چین سے رہو گے، اور اگر مختلف شخصیات دیوی دیوتاؤں کے پجاری بنو گے تو پھر مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ جسے علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی کہ جب ایک در پہ جھک جائے تو پھر انسان در در پہ جھکنے کے قابل نہیں رہتا، یعنی کہ اسے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو غلاموں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا حل یستویانی وسیلہ، حل یستویانی مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، کل تعریف اللہ ہی کے لیے، یا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم حاصل نہیں رکھتی۔ یعنی بات واضح ہوگی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، یا جانتے بوجھتے ناسمجھ بیٹھے ہیں، ناسمجھ بنے بیٹھے ہیں۔ انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً موت آپ پر بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تو قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آپس میں جھگڑو گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن سارے جھگڑوں کی دادرسی کر دے گا، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے انکار، سارے اعتراضات، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرما دیں گے، جس چیز کے اوپر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کی جا رہی ہے، یا عام طور پر بھی جو دین میں مین میخ نکالتے ہیں، اس سے لوگوں کو برگشتہ کرتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے یہی فرما دیا کہ ایک فیصلے کا دن موجود ہے جس میں تمام کے تمام فیصلے کر دیے جائیں گے، تمام معاملات نپٹا دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے والا بنا دے، اور ہمیں دنیا کی مہلت سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، کہ ہم اس کی طرف سے کہ ہم ہر گزرتے دن کو مہلت سمجھیں
اور ہر آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن سے بہترین بنانے کی کوشش میں لگے رہیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور وہ آخرت کا دن لازمی آنا ہے، سب کی موت کا وقت مقرر ہے۔ اور آج کل جن مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، آج کل کسی کی بھی موت کی کوئی گارنٹی، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ شاید سے بوڑھے اور بیمار لوگ ہی مرتے ہیں، آج کل آنکھوں کے سامنے نوجوان لوگ بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ اس کورونا نے انسان کے شعور کو بہت جھنجھوڑا ہے، لیکن وہی لوگ سے نصیحت حاصل کر سکے ہیں جو کہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے لائف سٹائل میں، جن کی زندگی گزارنے میں، زندگی کے مزے لوٹنے میں، زندگی کے عیاشیوں میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جاہلوں کی لسٹ سے نکال کر عقل والے لوگوں میں شامل فرمائے، کہ ہم اپنے ارد گرد بکھری ہوئی ہر سوئے نشانیوں کو دیکھیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔